والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سبحان اللہ. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر مشائخ کرام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، حضرت مولانا نیاز قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ ادارہ یہاں قائم کیا ہوا ہے، دینی ادارہ، اور اس کو وہ چلا رہے ہیں. اور آج اسی کے سلسلے میں یہ ایک محفل بھی منعقد ہے جن کے نام پر یہ دارالعلوم میں نعیمیہ حضرت مولانا علامہ مفتی اعظم مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شہید ناموس رسالت حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں یہ ان کا دارالعلوم انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی چند سال پہلے میں یہاں اسی وقت حاضر ہوا 5 سال پہلے، اور 5 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا ٹائم یہی تھا اور اسلام آباد کے اندر دھرنا ہو رہا تھا. علامہ خادم حسین خورشید، علامہ خادم حسین خورشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور آج آیا ہوں تو آج بھی دھرنا اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے. اب تو یہ جب بھی دعوت دیں گے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی پھر دھرنا شروع نہ ہو جائے. لیکن بہرحال مولانا نے ماشاءاللہ کام زبردست کیا ہے. اور دیکھیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے ابھی ہمارے حضرت علامہ راغب نعیمی صاحب نے فرمایا کہ جو کوئی کارنامے انجام دیتا ہے تو اس کا نام بھی رہتا ہے. بہت سے لوگوں نے کارنامے انجام دیے لیکن ان کا نام نہیں رہا. نام کب رہتا ہے کہ خواہ کوئی چھوٹا سا کام ہو یا کوئی بڑا کارنامہ. قرآن کہتا ہے اگر تم نے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا ہے تو تمہارا نام اللہ تعالیٰ. اخلاص ہونا چاہیے. حضرت مولانا علامہ مفتی اعظم نعیمی صاحب، مفتی محسن نعیمی صاحب مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا. جماعت اہل سنت ترکیاں بنی، جمعیت علماء پاکستان کے وہاں اجلاس ہوتے تھے، تنظیم المدارس کے وہاں اجلاس ہوتے تھے، ATI کے وہاں اجلاس، سب کے سب فصل و فرمایا کرتے تھے. اور اس زمانے کے اندر میں بھی جماعتوں کے اندر تھا، آنا جانا رہتا تھا، ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. میں دیکھتا تھا کہ کس خلوص کے ساتھ وہ اپنے مدرسے کے لیے کام کرتے تھے. خلوص تھا ان کا. اور یہی حال تھا حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے
جس اخلاص کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ کام کیا، آج دنیا کے اندر ان کا نام ہو رہا ہے، ان کے دارالعلوم کا نام ہو رہا ہے. اور ان کا دارالعلوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی میں شرکت کر کے آ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا 4-5 وائس چانسلر جمع تھے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بھی دعوت دی تھی، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے، اور شہید ناموس رسالہ ڈاکٹر صفوت نعیمی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے نام ادارہ قائم ہے. اس کے جو طلبا فارغ ہو کے آج گئے ہیں اور کچھ ڈگریاں ملی ہیں. 4-5 پنجاب کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے بادشاہوں نے آ کے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور جناب وہ ڈگریاں دی. میں نے وہاں بھی یہ کہا، میں نے کہا یہ جو شخصیات جنہوں نے یہ جامعہ بنایا تھا، ان کے خراج عقیدت کے لیے کسی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. دنیا بھر کے اندر جو ان کے دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء، فضلاء، قراء، حفاظ، مدرسین، مصنفین دنیا بھر کے اندر پہلے مدارس قائم کر رہے ہیں، مساجدیں بنا رہے ہیں، خانقاہیں بنا رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہر میدان کے اندر خدمت کر رہے ہیں. اور خواہ اقتصادیات کا میدان ہو، معاشیات کے میدان ہو، ایسے سے طلبا ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں جو کیا نام ہے جدید معاشیات کے واقفیت رکھتے ہیں. اور پھر وہ جو آج کا نیا مسئلہ چل رہا ہے کہ صاحب یہ اسلامی بینک کاری یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر علماء کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں صاحب علماء ہمیں دیجیے تاکہ میں بتائیں کس طرح معیشت اپنی سنبھالیں، یہ سود نہ ہو اور یہ ہمارا جو ہم پروفٹ دیکھتے ہیں یہ جائز ہوتا ہے. اسی لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں جو جدید اور قدیم علوم سے واقف ہیں، جو علوم عصریہ میں واقف ہے، جو علوم قدیمہ اور علوم عربیہ سے مدینہ سے واقف ہے، اور وہ الحمدللہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر نام ہے کہ ان کے اخلاص کا سبب، اور جو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو پہلے آسمانوں پر کہ میں نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا، تم بھی اس کو اپنا پیارا بنا. پھر وہ زمین پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ فرماتا ہے تم اس کو اپنا معبود بنا لیا. کیا وجہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ بشری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی نام ان کو چلتا ہے، آج بھی ڈنکے بج رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ڈیرا بھی اتنا آباد نہیں ہوگا کسی کسی بدیر کا ڈیرا بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں رات اور دن اس طرح کھانے چل رہے ہو، ایسے لنگر چل رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہوں اور فین کھا کے جا رہے ہوں. اور یہ ایک دن کا بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، سال کی بات نہیں، ہزار سال گزر گئے اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے دین کا کام اخلاص سے کیا تھا. اللہ نے ان کو اپنا محبوب ایسا بنایا کہ ہر دل کے اندر محبت کے پیدا کر. یہاں بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، پیسے دی جاتے ہیں، ایڈورٹائز کی جاتی ہے کہ بھئی ہمارا نام آ جائے، کسی طرح اشتہاروں میں نام آ جائے، ٹی وی پہ نام آ جائے، سوشل میڈیا پہ نام آ جائے. لیکن داتا گنج بشری نے کوئی کوشش نہیں کی کہ میرا نام کوئی دے، کوئی اشتہار میں دے، کوئی جناب کسی جگہ پر نام دے. لیکن آج دلوں کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے، دلوں میں ان کی محبت ہے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں آپ جائیں گے ان کی محبت ملے. میں آپ کو بتاؤں میں حیران رہ گیا. میرے جد امجد حضرت خواجہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الور میں ان کا مدارک مبارک ہے، اور یہاں جتنی میوات ہے ان سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہمارے دادا بابا ماشاء اللہ اسی آستانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. مجھے وہاں جب میرے والد گرامی ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے سن 47 کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد سے پھر حکومت نے پابندی لگا لی بھائی عید کا کوئی فرق ہندوستان میں آئے، اس لیے کہ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تو شان نرالی تھی. ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جب وہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو ہندو اپنے کواڑوں کو بند کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے کیوں دروازے بند کر رہے ہو؟ کہتے تھے اچھی بات نہیں ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. انہوں نے کہا بھائی اس خاندان کو آنے مت. چنانچہ اس پر پابندی لگی ہوئی تھی. بڑی کوشش کی، بڑی قائد ملت اسلامیہ وہ جاننے والا تھا یہاں کا، وہ دھرم راٹھی اس کا نام تھا، قوس جنرل تھا انڈیا کا. اس نے کہا میں دے دوں، ابھی آپ کو بھی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہماری حکومت نے منع کر دیا، ان کو ویزا نہیں دے. بڑے بڑے وزیروں نے کوشش کر لی لیکن ویزا نہیں ملا.
لیکن دیکھیے یہ بھی اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے. میں نے اپنے جد امجد سے عرض کیا کہ مجھے تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی زیارت کروں الور میں آ کر اپنے جد امجد کی مداری کو ران نکالی ہے. تو ران جاننے کے لیے کہ سن 2002 کے اندر الیکشن ہوا. قائد ملت اسلامی نے مجھے حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں الیکشن میں حیدرآباد سے. میں کھڑا ہو گیا الیکشن. حالانکہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے. بہت حضرت قائد ملت اسلامی تشریف لائے, حضرت مجاہد ملت تشریف لائے, حضرت غزالی زمان تشریف لائے میرے والد صاحب کے پاس کہ ہم آپ کو کھڑا کر رہے ہیں الیکشن کے سن 70 کی بات ہے. اس زمانے کے اندر چابی کا بڑا زور تھا. میرے والد فرمایا نہیں میں آپ کو سیاست میں نہیں آتے. ہاں البتہ میں بندے دوں آپ کو تو کھڑے ہوں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. چنانچہ حیدرآباد سے انہوں نے مولانا محمد علی صاحب کو دیا, وہ کامیاب ہو گئے, ایسا بنی میں پہنچے. لیکن مجھے قائد ملت اسلامی نے مجبور کر دیا کہ نہیں تمہیں کھڑے ہونا. میں کھڑا ہو گیا سن 2002 کے اندر. اور آپ دیکھیے اللہ نے اس وقت عروج پر تھا یہ MQM کا زمانہ. اور آپ نے سنا ہوگا اخباروں کے اندر کہ بوری بند لاشیں نکلتی تھی تو ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہمت کیسے تمہارے کھڑے ہونے کی. لیکن الحمدللہ کھڑے بھی ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ نے ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائی. اور کامیابی ملتے کوئی چھوٹے موٹے آدمی کے مقابلے میں نہیں. ان کا مین آدمی تھا آفتاب شہر, جو یہاں الطاف حسین کا نائب کہلاتا تھا. عروج کا زمانہ بتا رہا ہوں میں, تو ختم ہو گئی MQM بھی. اس زمانے کے اندر آفتاب شہر کو انہوں نے میرے مقابلے میں آگے کھڑا دیا. لیکن اللہ نے حسین فتح عطا فرمائی. کیوں فتح عطا فرمائی؟ فتح کا مقصد یہ تھا کہ جب میں پارلیمنٹ میں پہنچا تو پارلیمنٹ پتہ یہ چلا کہ SAARC ایک تنظیم بنی ہوئی ہے 6 ملکوں میں, اور ان 6 ملکوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے ان کو ہم 6 ملکوں میں آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس SAARC کا ٹھپا لگائیے اور جس ملک میں چاہیے چلے جائیں. واہ واہ سبحان اللہ. چنانچہ وہ ممبر کی حیثیت سے جناب انہوں نے میرے پاسپورٹ کے اوپر بھی وہ ٹھپا لگا دیا, SAARC کا ٹھپا لگا دیا, اور میں بغیر ویزے کے جناب دھوم دھام سے ہندوستان گیا. تو بات یہاں سے چلی جب میں ہندوستان گیا اور ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ میرے دادا کے وصال کے 150 سال کے بعد جب میں ان کے مزار پر حاضر ہوا اور وہاں ان کے اس کے اندر شرکت کی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ 50,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان اولیاء اللہ زندہ باد. اولیاء اللہ کے جو نام چل رہے ہیں آج حضرت مفتی اعظم مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نام چل رہا ہے, اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا نام چل رہا ہے. انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی, اخلاص کے ساتھ کام کیا. کتنے جناب دھمکیاں آیا کرتی تھی ڈاکٹر سرفراز نعیمی کیا یہ دہشت گردوں کے خلاف نہ بولیے, یہ جو پاکستان کے اندر جہاد کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاد نہیں, یہ فساد ہے. ان کا ہم تو جہاد کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم ہمارا بھاٹا بول رہے ہیں. ہمارے یہاں کا کوئی پرواہ نہیں, شہید کر دیا, جان دے دی آپ نے, لیکن حق پر کوئی سودا نہیں کیا. یہ جمعیت علماء پاکستان کا کردار ہے. میرے قائد حضرت علامہ شیخ الدرانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی جس کا ذکر کر رہے تھے بھی علامہ خادم حسین خورشید آئے تھے قادیانی. جب قائد ملت اسلام نے قرارداد پیش کی تھی اسمبلی کے اندر کہ جو غیر مسلم مخالف قرار دیا ہے, تو رات کو آ گئے لاہوری گروہ اتنا بڑا پولیس کیس لے کے. نورانی صاحب نے فرمایا کیا ہے یہ, انہوں نے کھول کے دکھایا. کئی کروڑ روپے تھے اس زمانے کے, سن 70 کی بات کر رہا ہوں, جب 10 روپے کی بھی اہمیت ہوتی تھی. اپنے یہاں تو 500 روپے کا آتا کہ نوٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں, کروڑ روپے جناب ہے. فرمایا کیوں لے کے آؤ؟ میں نے صاحب ایک چھوٹا سا کام ہے. کیا کام ہے بھائی؟ کام یہ ہے کہ آپ کل قرارداد قادیانیوں کے خلاف پیش کر رہے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے, لیکن ہم تو اس کو نبی مانتے ہی نہیں. ہم تو اس کو سیدھا سادہ مسلمان مانتے ہیں, مسلم مانتے ہیں. ایک اصلاح کرنے کو آیا تھا, ایک پیر تھا ایک طرح کا, بس خود مانتے, ہم اس کو نبی کو نہیں مانتے. تو آپ کم سے کم اس اپنی قرارداد سے ہمارا نام نکال دیجیے اور یہ نذرانے کے طور پر یہ پیسے بھی حاضر. میرے قائد نے کہا ٹھوکر ماری, فرمایا اٹھاؤ, ہمارا تو سودا پہلے ہو چکا ہے, تم کیا سودا کرنے آئی؟ کہنا کہاں سودا ہو گیا صاحب, ہم تو بہت قیمتی بہت پیسے لے کر, اگر آپ بتائیں اس سے زیادہ کوئی پیسے کسی نے دیے تو ہم اس سے زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار. فرمایا تم کیا پیسے دو گے؟ ہمارا سودا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عاشقان مصطفیٰ. فرمایا سنو, ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مرزا
نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اس شخص کو مسلمان بھی مانے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ تم اس کو مسلمان تو مانتے ہو، لہٰذا تمہارا نام لکھوں گا میں اس کے اندر کہ جو اس کا لاہوری گروپ ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ بھی کیا نام ہے قادیانی کا ایجنٹ ہے اور قادیانی ہے وہ بھی۔ یہ تھی ہمارا یعنی اکابرین کا کردار۔ قادیانی کے خلاف قرارداد سے 5 آدمی نے پیش کی اور پوری اشرافی کا اپنا ہم نوا بنا دیا۔ اسے کہتے ہیں سیاسی حکمت عمل، اور اتفاق کے ساتھ قادیان کے خلاف قرارداد پاس کروا لی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کام کیا، تم لوگوں نے کیا کام کیا۔ اپنے اکابرین کی محنتوں کو نہ بھولو، اپنے اکابرین کے احسان کو نہ بھولو۔ ہمارا اکابرین نے جو کام کیا ہے وہ تو قیامت تک یاد رہے۔ قادیانی کے خلاف بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے۔ حضرت امیر دہلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی مباحثہ کیا، حضرت امیر جماعت علی شاہ صاحب نے مباحثہ کیا، لیکن ان کے تابوت میں اگر آخری چیز کسی نے ٹھوکی تو میرے اور آپ کے قائد اللہ بشار مجموعی نے اسمبلی کے اندر ٹھوکی۔ کام کیا الحمدللہ اور اخلاص کے ساتھ کام کر لیا۔ آج یہی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت متحد ہو جائیں۔ کل ہماری بہت بڑی کانفرنس تھی لاہور کے اندر، میں نے بلائی تھی۔ ایک اتحاد بنا ہے اہل سنت والجماعت کی تمام جتنی مذہبی قوتیں، جتنی سیاسی قوتیں، سب کو جمع کیا ہے نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ کے نام سے۔ اس کے تمام قائدین کا جمع ہے ہمارے اقبال کے اندر، اور انہوں نے جو رہ گئی جماعتیں اہل سنت کی باہر، ان سے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کی بات سے آپ ساتھ آ جائیں، مل کر چلیں۔ اگر اتحاد نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 18 کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا ہے، اکیلے الیکشن لڑ کر آپ کو بھی نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگر مل کر نہیں آئیں گے تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر اہل سنت مل کر آئے تو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں دوسرے نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ اسمبلی میں پہنچیں گے ہمارے نمائندے، اور اگر آپ اتحاد کر کے نہیں آئے تو آپ کا ایک نمائندہ بھی نہیں پہنچ سکے گا اسمبلی کے اندر۔ یہ سازش ہو رہی ہے کہ نہ پہنچنے دو ان عاشقان مصطفیٰ کو اسمبلی کے اندر۔ یہ جائیں گے تو 70 کی طرح پھر ادھر مچائیں گے، اور پھر کسی کو غیر مسلم مخالف قرار دلوا دیں گے، اور پھر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیں گے، پھر بعد نظام مصطفیٰ کے پرچم کو بلند کر دیں گے۔ تو مت آنے دینا۔ لیکن افسوس ہمارے دوست ساتھی جو ہے وہ اس سازشوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اپنی ڈیٹ کی کوئی ادھر چننے بیٹھا ہے، کوئی ڈیٹ کی ادھر چننے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ہر آستانے پر جا رہے ہیں، ہر پیر کے پاس جا رہے ہیں، ہر سجادہ نشین کے پاس جا رہے ہیں، ہر اہل سنت والجماعت کی تنظیم کے پاس جا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ہوش کے نہ کھولو اور اتحاد کا مظاہرہ کرو، متحد ہو کر سب الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہو۔